السلام علیکم ناظرین، آپ نے بابری مسجد کا نام تو سنا ہوگا۔ بابری مسجد کو 6 دسمبر 1992 کو انتہا پسند ہندوؤں نے شہید کر دیا تھا۔ مسئلہ کچھ یوں تھا کہ ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ بابری مسجد جو ہے وہ ایک مندر کے اوپر بنائی گئی ہے اور وہ مندر کی جگہ ہے، اور اس کو انہوں نے گرا دیا۔ اس کو گرانے والوں میں جو سب سے لیڈنگ رول تھا وہ تھا بلبیر سنگھ، اور بلبیر سنگھ جو ہے وہ ہمارے لاکھوں کروڑوں حاجی عبد الشکوروں سے بہتر ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ بلبیر سنگھ جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ اس مسجد کو انتہا پسند ہندوؤں کے ایک بڑے ہجوم نے شہید کیا تھا، جن کا تعلق بی جے پی، آر ایس ایس، وشوا ہندو پریشد، وی ایچ پی اور بجرنگ دل سے تھا۔ ان کو جو لیڈ کرنے والا بندہ تھا اس کا نام تھا بلبیر سنگھ۔ بلبیر سنگھ ذات سے راجپوت تھا، اور یہ ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ ابتدائی زندگی میں اس نے اپنی تعلیم جو تھی وہ ہریانہ سے حاصل کی۔ اس نے ایم اے سیاسیات، ایم اے انگلش کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد یہ جو تھا انتہا پسند ہندو تنظیم میں شامل ہو گیا، اور اس بندے نے سب انتہا پسند لوگوں کو اکٹھا کیا، اور 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد جو تھی اس پر حملہ کیا۔ بابری مسجد کے گنبد پر پہلا ہتھوڑا مارنے والا بلبیر سنگھ تھا۔ خیر، جب مسجد شہید ہو گئی تو بلبیر سنگھ کو ضمیر نے ملامت کی۔ بلبیر سنگھ دن رات بے چین رہنے لگا، اس کی نیندیں اڑ گئیں، اس کا سکون ختم ہو گیا۔ تو بلبیر سنگھ جو تھا اس نے کلمہ شہادت بلند کیا۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس بندے کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس بندے نے ایک تہیہ کیا، ایک عزم کیا کہ وہ بندہ جو ہے بابری مسجد کا کفارہ ادا کرے گا۔ اس بلبیر سنگھ کے ساتھ 27 دوسرے انتہا پسند ہندو جو تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ بلبیر سنگھ نے اپنا نام رکھا محمد عامر۔ محمد عامر نے کفارہ مشن شروع کیا، اور اس بندے نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ وہ 100 مسجدیں تیار کرے گا، اور ان سب مسجدوں کا نام بابری مسجد رکھا جائے گا۔ خیر، اس بندے نے اپنے مشن کا آغاز کیا۔ وہ کیا کرتا، وہ مختلف شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں جاتا، وہاں پر جگہ دیکھتا، اس کی قیمت لگاتا، اس جگہ کو خریدتا، پھر وہ جو تھا وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھتا۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، محمد عامر جو تھا وہ مسجدیں بناتا گیا، مسجدیں آباد ہوتی گئیں۔ بی جے پی جو جماعت تھی یا دوسری جو انتہا پسند جماعتیں تھیں، ان کو اس بات سے بہت تکلیف ہوئی۔ مختلف قسم کے لوگ اس کو تنگ کرتے، اس کو کالز کرتے، اس کو میسج کرتے، یا اس کو اس چیز سے منع کرتے کہ آپ یہ والا مشن چھوڑ دو، کیونکہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے اور ہمیں یہ چیز برداشت نہیں ہے۔ لیکن بلبیر سنگھ جو تھا وہ اپنی مشن جو تھا اس پہ قائم رہا، اور وہ مسجدیں بناتا گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھیں کہ 6 دسمبر 1992 کو مسجد شہید کی گئی، اور 6 دسمبر 2021 کو محمد عامر کی موت ہو گئی۔ محمد عامر کی موت ایک مہمہ بن گئی۔ محمد عامر کو، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی شہید کیا گیا۔ اس کو اتنی تکلیف دی گئی، اس کو اتنی ٹینشن دی گئی کہ وہ بندہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ 6 دسمبر 2021 کو محمد عامر کو ایک کال موصول ہوئی، جس کال میں یہ بتایا گیا کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ ایکسیڈنٹ میں
فوت ہو گیا ہے۔ محمد عامر نے اس غم کو دل پر لے لیا، ظاہر بیٹا تھا، اور نوجوان بیٹے کی موت کی خبر جو ہوتی ہے وہ بے شک والدین جو ہیں ان کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتی۔ اس طرح 6 دسمبر 2021 کو محمد عامر 49 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا مشن کہاں تک پہنچا؟ ان کا کفارہ مشن جو تھا وہ اس وقت 92 مسجدیں بنا چکے تھے، اور میں یہ ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بلبیر سنگھ عرف محمد عامر کو ہدایت نصیب فرمائی، اور اس بندے نے جو کفارے کا مشن شروع کیا تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، یہاں تک کہ وہ 100 مسجدیں تو نہ بنا سکا، لیکن یہ ہے کہ وہ 100 کے قریب قریب مسجدیں بنا چکا تھا۔ میری یہ دعا ہے اور میرا یہ ایمان ہے کہ بے شک محمد عامر اپنے اللہ کے حضور کامیاب ہوا، سرخرو ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ جو ہے وہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محمد عامر کی تمام جو اگلی منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے، محمد عامر کی قبر پر کروڑوں رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے، اور ان کی جو بخشش ہے وہ بغیر حساب کے ہو۔ میری یہ دعا ہے کہ ایک بندے نے جب اللہ نے ہدایت دی، اس بندے نے اپنی زندگی میں ایک ایسا مشن رچایا جو کہ ہمارے عام مسلمان جو ہیں وہ ایسا نہیں سوچتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ کروڑوں حاجی عبدالشکوروں سے وہ بہتر ہے محمد عامر جو ہے۔ محمد عامر اس لیے بہتر ہے کہ میں نے کہا کہ کروڑوں حاجی عبدالشکوروں سے وہ بہتر ہے وہ جو حاجی عبدالشکور جو لکھتا ہے کہ میری دکان سے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا، وہ حاجی عبدالشکور جو چینی کا شہد بنا کر لاکھوں قسمیں کھا کر لوگوں کو لوٹ رہا ہے، وہ حاجی عبدالشکور جو آن لائن بزنس کر رہا ہے اور آپ اس کو کاٹن کا سوٹ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو لنڈے کی جرسی بیچتا ہے، وہ حاجی عبدالشکور جس سے اگر آپ نے 5 کلو چینی لی ہے گھر آ کر تول لیں تو وہ 4.5 کلو نکلے، اس حاجی عبدالشکور کی بات ہو رہی ہے جو چکن کا کام کر رہا ہے، اور اس نے وہاں پر یہ آیت بھی لکھی ہے واللہ خیر الرازقین، اور اس نے درود و سلام بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ چکن لیتے ہیں تو وہ کلو کے بجائے 900 گرام دیتا ہے۔ میں ہر اس حاجی عبدالشکور کے خلاف ہوں جو کہ معاشرتی اور اخلاقی برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔